تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیٹسٹ نیوز کے لیے ببو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے وکلاء نے آج بریفنگ جاری کی۔ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جناب قبلہ پیر محمد افضل قادری صاحب اور امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کو پیش کیا گیا۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی ضمانت میرٹ پر دائر کر دی گئی۔ وکلاء نے بتایا کہ ایک شور مچا ہوا تھا کہ آج علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب پر فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ آج کی عدالتی کارروائی میں ایسا کچھ بھی نہیں آیا۔ ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو میڈیا نے پھیلایا ہوا تھا، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میڈیا جو خبریں دیتا ہے وہ ایک افواہ خواہ مخواہ خوف و ہراس پھیلانے کے لیے ہوتا ہے۔ وکلاء نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم حکمت عملی کے ساتھ اور سوچ بچار کے ساتھ کیس کو آگے بڑھائیں گے۔ حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، باطل آیا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی اور باطل نیست و نابود ہوگا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے اور ان کا نام لینے والے انشاءاللہ باری تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ قبلہ امیر المجاہدین کی ہائی کورٹ میں ضمانت دائر ہو چکی ہے، جو کہ 3 اپریل کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ تحریک لبیک اور قبلہ امیر المجاہدین کے چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ صلاۃ الحاجات پڑھیں اور خصوصی دعائیں فرمائیں کہ ہمارے قائدین جلد از جلد رہا ہو جائیں۔ انشاءاللہ 3 اپریل کو بحث ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ رہائی مل جائے گی۔ علامہ وحید نور صاحب کی رہائی ہو چکی ہے اور انشاءاللہ قائدین کی رہائی بھی بہت جلد ہو جائے گی۔ پیر محمد افضل قادری صاحب کے معاملے پر ایک سوال کے جواب میں وکلاء نے بتایا کہ پیر محمد افضل قادری صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ ان کا دل اس وقت صرف اور صرف 25% کام کر رہا ہے۔ کڈنی کی بیماری کو بھی فیس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ فالج کے مریض ہیں۔ بلڈ پریشر کی بہت پرانی مرض کو برداشت کر رہے ہیں۔ ہم نے عدالت کو پہلے ایک اپلیکیشن جمع کرا رکھی ہے کہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو حکم جاری کیا جائے کہ پیر محمد افضل قادری صاحب کا مکمل میڈیکل چیک اپ کروایا جائے۔ تو جیل کے ڈاکٹر نے کہا کہ جیل کے اندر پیر محمد افضل قادری صاحب کا علاج ممکن نہیں ہے۔ ہم نے اسی کو بیس بناتے ہوئے دوسری پٹیشن داخل کی کہ جیل کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جیل میں علاج ممکن نہیں ہے، اس لیے ان کے ذاتی معالج سے علاج کروانے کے لیے پیر محمد افضل قادری صاحب کو رہا کیا جائے تاکہ اپنے معالج سے علاج کروا سکیں۔ پیر محمد افضل قادری صاحب کو پیس میکر ڈلا ہوا ہے، جو کہ راولپنڈی آرمی کارڈیالوجی ہاسپٹل یا آغا خان ہاسپٹل کراچی میں ہو سکتا ہے۔ اس کو مہینے میں 1 دفعہ لازمی ایڈجسٹ کروایا جاتا ہے، جو کہ عام ہاسپٹل میں اس کی سہولت میسر نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے اپیل دائر کی کہ ہمیں علاج کروانے کی سہولت دی جائے اور پیر محمد افضل قادری صاحب کو رہا کیا جائے تاکہ ان کا علاج کروایا جا سکے۔ دوستو، مجھے صرف یہ سمجھ آئی ہے کہ ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، کرپشن کرنے والوں کو تو علاج کی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ کیا علماء حق اہل سنت اس سہولت کے قابل نہیں ہیں؟ کیا یہ امتیازی سلوک نہیں ہے؟ ہماری عوام یہ سب کچھ دیکھ نہیں رہی کہ دین اسلام سے سیدھی دشمنی ہے؟ علماء کرام کو 4 ماہ سے پابند سلاسل کر رکھا ہے اور ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ بے جرم کو سزا اور جرم والے کو رہا، ایسا عدل نامنظور۔ انشاءاللہ وقت ضرور بدلے گا۔
बड़े मिशन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तब ही मंजिल मिलती है। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।